اگر یہ نہ مانے ان مطالبات کو تو آپ انڈیفینیٹلی بیٹھنے کو تیار ہیں؟ افراتفری ہوگی ملک کے اندر، پھر فتنے پچیں گے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ آئیں گے، شہادتیں لیں گے اور یہاں سے لاشیں اٹھائیں گے اور جائیں گے نہیں اس طریقے سے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ہمیں؟ جی وعلیکم السلام۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہاں بیان دیا گولیاں کھائیں گے، شہادتیں لیں گے، لاشیں اٹھائیں گے، لیکن یہاں سے جائیں گے نہیں، تو اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ؟ استغفر اللہ، ایک عالم دین کو ایسی بگاڑ والی بات جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے۔ مجھے یہ سن کے بہت افسوس ہوا۔ لاشیں اٹھائیں گے، لاشیں کس کی اٹھائیں گے؟ وہاں پہ جو بیٹھے ہیں وہ کون سی ہماری ان کی مولانا کی اولاد ہے یا کسی سیاستدان کی اولاد ہے؟ غریب غربا آئے ہوئے ہیں، مسجد کے طالب علم ہیں، علماء اکرام ہیں، تو ان کی لاشیں اب اٹھائیں گے، ان پہ ابھی سیاست کریں گے؟ خدا کے بندے، ابھی مولانا صاحب بات سنو، ابھی تم نے دھرنا دیا، آپ کے پاس موقع ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھاؤ۔ پہلے تو یہ ایک چل رہا ہے جی معاشرے کے اندر ٹک ٹاک، آپ مطالبہ کریں بھائی ٹک ٹاک کو بند کریں تو ساری دنیا مانے آپ کو کہ یار واقعی اس نے کوئی بات کی۔ دوسرا یہ مطالبہ کریں کہ بھائی جمعے کو جو ہے نا دکانیں سارے نماز کے ٹائم بند ہونی چاہیے، ہر علاقے کے اندر نماز اور اذان کا ایک ٹائم ہونا چاہیے۔ اس طرح کے کچھ دینی مطالبات کریں جو اس کی سمجھ میں آئے، عوام کی سمجھ میں، ہمارے سمجھ میں آئے۔ آپ لاشیں اٹھائیں گے، آپ کے پاس ایجنڈا ہی نہیں ہے مولانا صاحب۔ ابھی تک تو یہی نہیں پتا کہ آپ نے اس کا نام آزادی مارچ رکھا ہے۔ آزادی کس سے چاہتے ہیں؟ انڈیا سے چاہتے ہیں، امریکہ سے چاہتے ہیں، کس سے چاہتے ہیں؟ پاکستان سے آزادی چاہتے ہیں؟ پاکستان میں تو الحمدللہ ہر مومن مسلمان آزاد ہے، کھلی عبادت کر رہے ہیں، اذانیں دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، دعوت تبلیغ کا کام ہو رہا ہے، ابھی اتنا بڑا اجتماع ریونڈ کا ہوا الحمدللہ، ٹھیک ہے جی۔ کس چیز کی آزادی مانگ رہے ہیں؟ ہاں میں ابھی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ایک مسلمان ہونے کے ناطے اگر یہ مولانا صاحب کا جو دھرنا ہے یہ اسلام کے لیے ہوتا، کیسے اسلام کے لیے؟ کہ بھئی مسلمانوں پہ مظالم ہو رہے ہیں، ظلم ہو رہا ہے، کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے، ان کے لیے نکلنا ہے بھائی، ٹھیک ہے، تو میں بھی نکلتا دکان بند کر کے۔ اس کے بعد اگر مولانا صاحب کہتے کہ بھئی عمران خان نے یہ غیر شرعی کام کیا ہے، غیر آئینی کام کیا ہے، اور ہمیں نظر آتا کہ واقعی عمران خان نے یہ غیر شرعی کام کیا ہے، تو ہم ان کے لیے بھائی دھرنا کرنا ہے، میں بھی اس کے ساتھ ہوتا۔ ابھی میں کیوں دکان بند کر کے جاؤں؟ مجھے وجہ بتائیں، مجھے ایجنڈا بتائیں۔ ہاں ایک ایجنڈا ہر ان پڑھ آدمی کے ذہن میں بھی آتا ہے، ہر غیر سیاسی بندے کے ذہن میں آتا ہے کہ اس وقت جب سے یہ 75 سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے گھر سے کوئی بندہ جو ہے وہ اسمبلی میں نہیں ہے، مولانا صاحب خود نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ اس کو بات جو ہے وہ چپتی ہے، وہ پروٹوکول کے آٹو بچوں کے عادی ہیں، وہ جناب اس کو نکرے لائن لگا دیا، وہ ڈنڈا پورے کے گنڈا پورے پتہ نہیں علی امین گنڈا پور سے اس نے سیٹیں جیت لی۔ تو یار ابھی جب سیٹیں جیت لی الحمدللہ شکر کے نفل پڑھو کہ بھئی اس سیاست سے تم تھوڑی دیر کے لیے چھٹی کرو اور دینی سیمینار کرو، لاہور میں کرو، کراچی میں کرو، کوئٹہ میں کرو، ہمارے خیبر پختونخوا میں کرو، کہ بھئی دین کی درس دو۔ پھر جب موقع آئے آپ کو پھر سیاست میں کودو۔ لاشیں تو کس کی اٹھائے جائیں گی جی؟ ادھر تو غریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ملک میں جب افراتفری ہوگی تو آپ ملک کے خیر خواہ ہیں یا کہ ملک کے دشمن ہیں؟ یہی بات جو ہے مولانا فضل الرحمان کے منہ سے اچھی نہیں لگتی۔ یہی وہ مودی کرتا نا تو ہم کہتے ہیں یار یہ ٹھیک کر رہے ہیں، ہمارا دشمن ہے۔ یہی اسرائیل کرتا، کوئی اور ملک کرتا تو ہم خوش ہوتے کہ بھائی چلو یار اس نے ہمیں للکارا ہے تو یار عالم دین ہے، خدا کے بندے، ہمیں تو آپ کے متعلق کوئی گالی گلوچ نکالتا ہے، کوئی ایسی بات کرتا ہے تو ہم سے برداشت بھی نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا خود دینی ایک گھرانے سے تعلق ہے۔ تو مولانا صاحب معذرت کے ساتھ آپ نے دین سے مذاق بنا دیا، ہر خاص و عام سوشل میڈیا پہ آپ کو ننگی گالیاں نکال رہے ہیں، ہمارے دل آزاری ہوتی ہے۔ خدا کے لیے کوئی ایسا کام کریں جس سے مسلمان کو فائدہ ملے، اسلام کو تقویت ملے، تو ہم اپریشیٹ کریں آپ کو۔ جیسے آپ کے والد صاحب کے کتاب ابھی میرے پاس پڑھی ہوئی ہے، فتووں کی کتاب پڑھی ہوئی ہے ان کے والد صاحب کی، مولانا صاحب کے والد صاحب کی، تو ان کی کافی چیزیں جو ہیں آج بھی جو ہے مسلمان ان کو سراتے ہیں، یاد رکھتے ہیں۔ تو مولانا صاحب میں نے کوئی ایسی بات نہیں دیکھی کہ دین کے لیے ہو یا مسلمانوں کے لیے ہو۔ جب بھی ہے ابھی دیکھو جی وہ مشرف صاحب کے ساتھ تھے، ٹھیک ہے جی، سب اچھے کی رپورٹ تھی، کوئی پروگرام نہیں تھا، کوئی دھرنا نہیں تھا۔ نواز شریف کے ساتھ تھے تو عمران خان نے کہا بھائی 4 حلقے کھولو، انہوں نے انکار کیا، نہیں کھولا، عمران خان نے دھرنا دیا۔ تو آپ نے خود مولانا صاحب کی اسپیچ جو تھی وہ اسمبلی کے فلور پہ سنی کہ انہوں نے دھرنوں کی اور اس کی کتنی مخالفت کی کہ بھئی اس سے ملک پیچھے جائے گا۔ تو اب مجھے بتائیں مولانا صاحب آپ کی باری کیا ہو گیا؟
وہ تو ایک وجوہات لے کر آیا تھا کہ بھئی جو حلقے ہیں وہ کھولو، تو میرا جھگڑا یہی 4 حلقوں کا ہے. تو آپ کا جھگڑا کس چیز کا ہے؟ آپ کا جھگڑا صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ کے پاس اقتدار نہیں ہے. ہر بندہ سمجھ گیا آپ کو. مزید خدا کے لیے اسلام کو اور علماء کو بدنام مت کریں. کوئی ایسا کام کریں کہ جس سے ہم فخر محسوس کریں کہ بھئی یہ ہمارے عالم. تو جو ان کا مطالبہ ہے خان صاحب سے استعفے کا، ابھی تک اس میں کامیاب نہیں ہو سکے، لیکن دھرنا بھی یہاں موجود ہے. تو کیا کہتے ہیں آپ، کیا وہ اپنی اس مطالبات میں، اور جو ان کے مطالبات ہیں کہ 3 ماہ میں دوبارہ نئے الیکشن ہو، کیا ان میں کامیاب ہو جائیں گے؟ ہاں، دھرنے کی بات یہ ہے نا، پہلے دیکھو جی مولانا صاحب کو تو ابھی سمجھ آ جانی چاہیے. اس کے ساتھ بلاول نے پکا وعدہ کیا کہ بھئی میں آپ کے ساتھ دھرنے میں پوری شرکت کروں گا اور اپنے پارٹی کے کارکنوں کو بھی بلاؤں گا. ٹھیک ہے جی. جو کہ وہاں وہ جو ہے نا وہ ٹھس کر گیا، وہ جو اس کا مطالبہ وہ تھا، بیان تھا، وہ ایک بندہ بھی نہیں آیا. ایک دفعہ خود آیا وہ، بس وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں. اس کے بعد نون لیگ میں دراڑ پڑ گئی ہے. آپ کو پتہ ہے نواز شریف اور شہباز شریف کے درمیان دراڑ پڑ گئی ہے. ایک دھرنے کے خلاف ہیں، ایک جو ہے نا اس کے حمایت کر رہے ہیں، اور جو زیادہ تعداد ہیں وہ خلاف والی جو زیادہ تعداد ہے. تو اس میں مولانا صاحب ابھی بند گلی میں پھنس گئے ہیں. ابھی مولانا صاحب راستہ ڈھونڈ رہے ہیں، کوئی ایسا کوئی عزت والا مسئلہ ہو تو میں نکلوں. تو مولانا صاحب آپ ان سے کوئی دین کے بارے میں کوئی مطالبات منوائیں کہ بھئی خدا را کوئی علاقے کے اندر کوئی دین کے بارے میں کہ بھئی ایسے کریں، تعلیمی اس میں ایسے اصلاحات کریں کتابوں کے اندر. اچھا جی، کوئی اذان ایک ہو، نماز کا ٹائم ایک ہو، نماز کے ٹائم دکانیں بند ہو. یہ سب سے بڑی بات، اگر ایک بات یہ کر جائے نا، یہ ٹک ٹاک یہ بند کرا دینا عمران خان سے، تو خدا کی قسم پوری دنیا اس کو یاد رکھے گی اور اس کی تاریخ میں نام لکھے گا کہ بھئی اس بندے نے آخری مطالبہ جو کیا تھا وہ ٹک ٹاک بند. کتنی بھی آئی ہے. ہمارے گھریلو جو بچیاں ہیں وہ اس شوق کے اندر پڑی ہوئی ہیں، اپنی جسم دکھا رہی ہیں، ناچ رہی ہیں، گا رہی ہے. تو یہی بند کروا دو، یہی مطالبہ عمران سے کرو، بھئی میں دھرنا اٹھاتا ہوں، تم ٹک ٹاک بند کرو. اللہ کی قسم ساری زندگی اس کو لوگ یاد رکھیں گے. کچھ تو کہیں نا جی کچھ. تو ایسے تو نہیں نا جی کل وہ آیا ہوا ہے، ابھی 13 مہینے ہو گئے، آپ اس سے استعفیٰ مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. 13 مہینے میں جس لڑکی کی کسی جگہ شادی ہوتی ہے نا، تو وہ ان گھر والوں کے مزاج کو نہیں سمجھتی 13 مہینے میں. تو عمران خان کیسے حکومت ٹھیک کرے گا 13 مہینے میں؟ اب 5 سال کا ٹائم دو، مہلت دو. ابھی زرداری صاحب نے 5 سال ٹکا کے رکھے، اور ٹکا کے لوگوں نے اس کے خلاف ووٹ دیا. پتہ لگ گیا بھائی اس نے پرفارم نہیں کیا. یار بات یہ ہے بھائی صاحب کہ ایک بھی ہمارا رشتہ دار نہیں ہے، سمجھ گیا. ایک بھی عمران خان بھی ہمارا رشتہ دار نہیں ہے، نہیں نواز شریف ہمارا رشتہ دار تھا، نہیں زرداری ہمارا رشتہ دار تھے. ہمارا وہ بندہ چاہیے کہ اقوام متحدہ میں اچھا بات کیا، اسلام کی روشنی کی بات کیا. اگر ہر قسم ہے وہ بات ادھر امریکی میں اچھا بات کیا، ہاں اسلام کی طرف بات کیا، اچھا بات کیا. پھر بات یہ ہے کہ یہ ہمارا پسند ہے، یہ ہمارا پسند ہے. اگر مولانا صاحب 1 سال ادھر ٹھہر جائے گا، ہمارا کیا تکلیف ہے؟ تکلیف اس کے لیے، ہمارا کے لیے تکلیف نہیں ہے. مولانا صاحب نے بیان دیا کہ اگر ہمارے مطالبات نہ مانیں گے تو افراتفری کا عالم ہوگا، لاشیں اٹھیں گی. ٹھیک ہے. تو مولانا صاحب خود کرسی پر بیٹھ جاتے، میں بھی اٹھ دیتے. خود نہیں بیٹھ جاتے ہیں پھر کس کو اٹھ دیتے؟ اگر خود بیٹھ جاتے ہیں نا سارا پاکستان یہ مولوی صاحب ہے، میں بھی اٹھ دیتے. وہ خود نہیں بیٹھ جاتے ہیں نا، کس کے لیے اتنا تکلیف چیک مارتے؟ کس کے لیے مارے آپ بتائیں. نو یہ مجھے پتہ علم نہیں ہے نا. اگر خود بیٹھ جاتے ہیں مولانا سے، خود کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں، وزیر اعظم بن جاتے ہیں، میں بھی اٹھ دیتے. ہمارا 30-40 اٹھے، میں سب اس کو دیتے. نہیں تو کیا مولانا صاحب وزیر اعظم بن جائے گے؟ اور کو پھر نواز شریف کو بٹھاتے، ہمارا باپ پھر بٹھاتے. اچھا بات سنو. ایک توڑا آٹا ہمارے اوپر بند کیا، پشاور کے اوپر بند کیا. ہاں وہی پٹھان گولی مارو. تو میں پاکستانی نہیں ہے، میں مسلمان نہیں ہے. تو سوچ کرو. تو مولانا صاحب جو یہاں بیٹھے ہیں، وہ ان کے جو مطالبات ہیں خان صاحب سے استعفیٰ لینا ہے انہوں نے. اس میں کوئی قصور نہیں ہے نا، عمران خان سے میں کوئی قصور ہے نہیں ہے. عمران خان کا کوئی قصور نہیں جو استعفیٰ لیا. کیا قصور ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ داندلی سے آیا ہے. وہ بولتے ہیں کہ انڈیا والا سکے کون سے ہے، وہ بغیر پاسپورٹ آتے ہیں. ایک بندے کے $100 اس کو ٹیکس ہے. اب سوچ کرو 5,000 یا 10,000 بندہ روزانہ ادھر آتے ہیں بغیر پاسپورٹ. $100 ہے. یہ پیسہ کدھر جاتے ہیں؟ یہ گورنمنٹ کے گاؤں میں جاتے نہیں جاتے؟ یہ کون ترقی کرتے؟ پاکستان ترقی کرتے. ادھر انڈیا بڑھ گیا. وہ مودی بولتے ہیں کہ کیا مسئلہ بن گیا ہمارے کے لیے، عذاب بن گیا. عمران خان نے ہمارے کے لیے عذاب بنایا ہے. ہمارا عوام سارا پاکستان کے ساتھ ہو گیا.
بالکل انڈیا میں پاکستانی پرچم لہرائے گئے ہیں, عمران خان کی تصویریں بینر لگے ہیں. ہاں جی ہاں لگا ہو گیا نا, سارا انڈیا میں لگا ہو گیا, عمران خان کی تفسیریں لگا ہو گیا, پاکستان کے نام ادھر روشن ہو گیا. پر کتنا بڑا بات ہے, کتنا بڑا بات ہے کہ سارا دنیا بولتے ہیں کہ دیکھو پاکستان کتنا اچھا لوگ ہے, کتنا اچھا گورنمنٹ ہے. ہاں ادھر انڈیا والا اس کے ساتھ دشمنی کرتے, میں پاکستان اس کے ساتھ پیار محبت کرتے, یہ اچھا بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو مولانا صاحب نے کہہ رہے کہ عمران خان اچھا. مولانا صاحب میں بتایا کہ مولانا صاحب خود کرسی پر بیٹھ جاتے, وزیر اعظم بن جاتے, میں بھی اٹھ دیتے, پھر میں اٹھ دیتے. ٹھیک ہے, تو کیا مولانا صاحب عوام کے لیے آئے ہیں یا اپنی کرسی کے وہ لیے؟ تو کرسی کے لیے آیا, عوام کے لیے کدھر آیا, عوام کے لیے آیا.